بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب کا عنوان ہے ذکر شہاب اور اس کے عنوان کے نیچے لکھا ہے یاد نامہ قدرت اللہ شہاب مرحوم۔ اب قدرت اللہ شہاب کو لوگ جو ہیں وہ ایک تو بہت سارے لوگوں نے آپ میں سے ان کا نام سنا ہوگا اور بہت ساروں نے قدرت اللہ شہاب کی جو سوانح عمری ہے شہاب نامہ اس کو پڑھا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ قدرت اللہ شہاب کو شہاب نامہ کے حوالے سے جانتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کی سوانح عمری ہے، قدرت اللہ شہاب نے اس کے علاوہ افسانہ بھی تحریر کیا اور ادیبوں میں بھی آپ نے اپنا ایک مقام بنایا۔ اب مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک کا جو تھوڑا بہت کام میں نے کیا ہے اس میں جو بار بار آنے والے جو ریکرنٹ نامز ہیں وہ ان میں سے اشفاق احمد کا نام ہے، بانو قدسیہ ہیں، قدرت اللہ شہاب ہے۔ آج جب ہم قدرت اللہ شہاب کا ذکر کریں گے تو ممتاز مفتی کا ذکر بھی آئے گا۔ ممتاز مفتی کا ذکر بھی اس حوالے سے آئے گا کہ جو مضمون آج میں پڑھوں گی وہ ممتاز مفتی صاحب نے تحریر کیا۔ تو ان لوگوں یہ سب نہ صرف کہ ہم اثر تھے بلکہ یہ ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست بھی تھے، اور یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ مرد درویش ثابت ہوئے۔ ان کے صرف دنیاوی پہلو جو تھا، ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی صلاحیتیں عطا کی ادب کے حوالے سے، پھر چونکہ آپ نے اشفاق صاحب نے، بانو قدسیہ نے ڈرامے بھی لکھے اور آپ کے انٹرویوز ہوئے، تو پاکستان ٹیلی ویژن کو جو جنریشن دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہے ان کا ایک خاص عقیدت اور ایک خاص لگاؤ ہے اشفاق صاحب سے، ان کے ڈراموں کے حوالے سے بھی، اور پھر جو پروگرام زاویہ کے نام سے آپ کرتے رہے اس حوالے سے بھی آپ کا لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں چونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو بہت آسانی سے یہ ہمیں اویلیبل ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو آج کی جو کتاب ہے اس کے اندر مضامین ہے قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کے حوالے سے۔ قدرت اللہ شہاب یقیناً شہاب نامہ کا مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایک ادیب تھے یا آپ ایک بڑے دلیر سول سرونٹ تھے، اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کے اندر بھی اور تصوف کے اندر بھی آپ کا ایک مقام تھا، اور اپنی شخصیت کا یہ پہلو آپ نے شہاب نامہ کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز کیا وہاں پہ آپ نے۔ تو یقیناً آپ کا بڑا نام ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، تو اس حوالے سے یہ پوری کتاب جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب کے ذات کے گرد گھومتی ہے، اور آپ سے متعلق مختلف جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار مختلف مضامین لکھ کے کیا ہے، جس میں اس کا حرف آغاز اشفاق احمد نے تحریر کیا، پھر ممتاز مفتی ہیں، مرزا ادیب ہیں، اے حمید ہیں، ان سب کے مضامین ہیں، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے بھائی حبیب شہاب اور آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر ثاقب شہاب کا بھی مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں آپ کو ممتاز مفتی کا جو مضمون ہے قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کے بارے میں، اس میں سے یہ ایک طویل مضمون ہے، تو اگر پورا پڑھا جائے گا تو خاصی جو ویڈیو ہے وہ طویل ہو جائے گی، تو کچھ حصے آپ کو جو خاص طور پر جو قدرت اللہ شہاب کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت امید ہے کہ بڑے وہ ان کو پسند آئیں گے۔ تو اس کا عنوان ہے قدرت اللہ شہاب کے 3 پہلو۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں قدرت اللہ شہاب سے میں 1958 میں ملا، جب سے میں ان کی وفات 1986 تک ان کے ساتھ رہا، ہماری رفاقت قائم رہی۔ ان 29 برس کے دوران تقریباً 6 سال میں ان کا ماتحت رہا۔ ان کی شخصیت کے 3 پہلوؤں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے مجھے ان کی ذہانت نے متاثر کیا۔ نمبر 2، پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک صاحب کردار فرد ہیں۔ اور نمبر 3، آخر میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک گپت بزرگ ہیں اور کسی مشن کی تکمیل کے لیے ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔
قدرت اللہ شہاب کی ذہانت کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ ان کی یادداشت غضب کی تھی. ایک دفعہ دفتر کا ایک ضروری کاغذ گم ہو گیا. کہنے لگے میں نے وہ کاغذ پڑھا تھا، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لکھتے جائیں. میں لکھتا گیا. اور آپ لکھتے ہیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد اصلی کاغذ مل گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں میں سیمی کولن اور فل سٹاپ تک کا فرق نہ تھا. ممتاز مفتی نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ آپ کی یادداشت اتنی تیز کیوں ہے؟ قدرت اللہ نے جواب دیا کہ میری یادداشت ویژول ہے. میرے سامنے کتاب کا لکھا ہوا صفحہ آ جاتا ہے. کالج میں پروفیسر مجھ سے بہت بدظن رہتے تھے. کہتے تھے امتحان میں تم کتاب سے نقل کرتے ہو. قدرت نے بتایا کہ یہ وصف خاندانی ہے. ان کے والد عبداللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایم.اے انگریزی کیا تھا اور وہ اول علی گڑھ سے کیا اور وہ اس میں اول آئے. سر سید نے ان کو کہا ہم آپ کو ICS کے لیے انگلستان بھجوائیں گے، لیکن ان کی والدہ نے اجازت نہ دی. قدرت اللہ کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ قدرت اللہ نے ایم.اے کرنے کے بعد مقابلے کے 3 امتحان دیے، اکاؤنٹس، PCS اور ICS. تینوں امتحانوں میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی اور انہیں ملازمت کے لیے چن لیا گیا. آپ لکھتے ہیں قدرت اللہ شہاب کی انگریزی نہایت عمدہ تھی. اپنے نوٹس وہ دفتری انگریزی کی بجائے ادبی انگریزی میں لکھتے تھے. دفتر میں ان کے نوٹس یوں لگتے تھے جیسے دیہاتوں میں میم بیٹھی ہو. سارا دفتر باری باری ان کے نوٹس پڑھا کرتا تھا. ان نوٹس میں وہ بات الفاظ میں لائے بغیر کہہ جاتے تھے. بین السطور بات کہنے میں انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا. اس کے بعد ممتاز مفتی جو ہیں وہ آپ کے روحانی پہلو کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ ایک تو جب آپ سول سروس میں رہے تو آپ نے لوگوں کی خدمت کو جو ہے وہ اپنا مشن بنائے رکھا اور جہاں جہاں جس طرح ممکن ہوا آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے. اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب اپنی عبادات کو ظاہر نہ کرتے تھے. صرف ایک دفعہ اتفاق سے مفتی صاحب جب ان کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ سے ان کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے جب بتایا کہ جی آپ فلاں کمرے میں ہیں، آپ گئے، آپ کمرے میں نہ تھے. کمرے کے اندر باتھ روم کا دروازہ جب آپ نے کھولا تو دیکھا کہ شہاب صاحب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے ان کی بیگم سے پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں. ممتاز مفتی لکھتے ہیں پھر مجھ پر یہ عجیب و غریب انکشاف ہوا کہ قدرت اللہ کو پر اسرار پیغامات موصول ہوتے ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، سرزنش ہوتی ہے. اس پر تو میں حیران رہ گیا کہ یہ پر اسرار کمیونیکیشن کیوں ہوتی ہے، کون ہدایات دیتا ہے، کیوں خبردار کیا جاتا ہے. ممتاز مفتی لکھتے ہیں ان دنوں میں ایک عقلیہ دانشور تھا اور میں مافوق الفطرت کا مذاق اڑایا کرتا تھا. کرامات اور معجزوں پر لاحول پڑتا تھا. اس لیے میرے لیے یہ انکشاف بڑا حیران کن تھا. اس پر ترا یہ کہ شہاب خود مافوق الفطرت کو نہیں مانتے تھے، نہ ہی انہیں کشف و کرامات سے دلچسپی تھی. لیکن ممتاز لکھتے ہیں اس کے باوجود میں نے اپنی چند تحریروں کے اندر ان واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. آپ لکھتے ہیں سب سے پہلا پر اسرار پیغام میرے توسط سے موصول ہوا. یہ پیغام ایک دیہاتی لایا تھا. وہ کہتے ہیں جب یہ پیغام میں نے شہاب کو پڑھ کر سنایا تو میرا خیال تھا کہ وہ کہا مار کے ہنس پڑیں گے، لیکن اس کے برعکس ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور جو کچھ اس کاغذ کے اوپر لکھا تھا انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا. اسی طرح ایک دفعہ اور ایک کالا کلوٹا دبلا پتلا سوکھا آدمی آ گیا اور آتے ہی اس نے شہاب سے مخاطب ہو کر غصے میں انگریزی میں ان کو کچھ بڑے سخت الفاظ کہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ آدمی چپ ہو گیا. اس پر میں باہر نکل آیا اور باہر آ کر میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا ہمارے ہاں وارننگز نہیں ہوتی، نام کاٹ دیا جاتا ہے. پتہ نہیں تمہیں کیسے اس اصول سے مستثنی کیا گیا ہے. 1 گھنٹے کے بعد جب شہاب کمرے سے نکلے
تو ان کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں یہ 1963 کی بات ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا ارادہ تھا کہ وہ شہاب نامہ لکھیں۔ میں نے کہا آپ عرصہ دراز سے ارادے کر رہے ہیں، بیکار، آپ کل سے لکھنا شروع کر دیں، روز کا ایک صفحہ یا آدھا صفحہ یا چند سطریں ہی لکھ دیا کریں۔ بات ان کے دل کو لگی۔ قدرت اللہ شہاب عام کاغذ پر نہیں لکھا کرتے تھے، وہ ہمیشہ عمدہ اور مجلد کاپی پر لکھا کرتے تھے۔ اگلے روز ہم بازار گئے، ایک نہایت عمدہ کاپی خریدی، طے پایا کہ آج ہی مہورت ہو جائے۔ لکھنے کے لیے وہ میز کرسی لگا کر بیٹھ گئے۔ ابھی بسم اللہ ہی لکھی تھی کہ قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا اور از خود کھڑا ہو کر اس نے کاپی کے صفحے پر جلی حروف میں نو لکھ دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر میرے ذہن کا فیوز اڑ گیا۔ شہاب سے پوچھتا تو وہ خود حیرت کا اظہار کرتے۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا کہ شہاب کون ہیں؟ آیا وہ کسی جادوگر انجمن کے رکن ہیں یا کسی پراسرار تنظیم کے ایجنٹ ہیں؟ آج کے لیے قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ہم اتنا ہی جانیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں میں مزید مضامین قدرت اللہ شہاب کی شخصیت سے متعلق جو ہیں وہ شامل کروں گی انشاءاللہ۔